اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر، بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ممالک، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احوال، تفصیلات اور واقعات دیکھے جا رہے ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، ادب، احترام اور خلوص کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی رات بہت بڑی رات ہے۔ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی مرضی سے، اپنے رب کی خواہش پر اور اپنے رب کے بلانے پر اس سفر کو روانہ ہوئے جس سفر نے تاریخ میں ایک نئی روشنی مرتب کی۔ بڑے بڑے کفار کے دل لرز کر رہ گئے، جنہوں نے یقین کیا وہ صدیق کہلائے اور جنہوں نے جھٹلایا وہ زندیق کہلائے۔ آج کی شب جب یہ ٹرانسمیشن جیو کی سکرین پر آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں تو جہاں ایک عشق اور والہانہ محبت کے جذبات مجھ پر اور یقیناً عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاوی ہیں، وہیں پر ایک دکھ، ایک کرب یہ بھی ہے کہ آج کی اس مبارک شب کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے پاکستان کے لوگ بالخصوص اہل کراچی بجلی سے محروم ہیں، پانی سے محروم ہیں، شہر ایک اجاڑ اور ویران مقام کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج بہت ساری مسجدیں نہیں سجیں شہر میں کہ اے ایس سی کی مہربانی سے۔ ایک دکھ بھی ہے، آج ٹی وی چینلز نے اس طرح سے اس خبر کو نشر نہیں کیا کہ آج پاکستان میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جا رہی ہے۔ آج اس طرح سے نشر نہیں کیا گیا۔ دکھ یہ بھی ہے کہ ہم کس طرح سے بھولتے جا رہے ہیں ناظرین، کیسے کیسے قرب قیامت کی علامات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم نے ان ایام کو فراموش کرنا شروع کر دیا ہے۔ بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ یہ دن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ بات منانے اور نہ منانے کی نہیں ہے، بات تو اللہ کے ذکر کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے۔ کیسے کیسے دجال کے فتنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ شب معراج کو ٹی وی سکرین پر میزبان عموماً ناظرین اسرا، معراج اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات پر بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دجال اور اس کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ آج اپنی ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم زندگی کے جو ایک آپ کی جو حیات مبارکہ ہے، اس کا جو ایک یہ عظیم ورق ہے جو نورانی عبارتوں سے مزین ہے، مرصع ہے، مرقع ہے، اس کے بارے میں آج آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ AOL لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436 پر سینڈ کر دیجئے۔ لیکن میں آج اس پروگرام کی ابتدا ناظرین، چونکہ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے آج محسوس کیا کہ اس طرح سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس روحانی، اس نورانی سفر کی خبر کو
نمایاں طور پر نشر نہیں کیا جیسے ہمارے نشریاتی اداروں کو نشر کرنا چاہیے۔ اتنے بھول گئے ہم، اتنے سیاست میں کی سیاسی خبروں میں انوالو ہو گئے ہیں، اتنے حادثات اور واقعات میں الجھ کے رہ گئے ہیں کہ اتنی بڑی رات کو فراموش کر دیا۔ تو یہ دجال کا فتنہ ہے، اور صحیح بخاری کی ایک مستند حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شب معراج کو دجال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ شب معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مشاہدات کیے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر آپ نے لمحوں میں کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز بھی ادا کی، 7 آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، قاب قوسین کے مرحلے بھی طے کیے، رب تعالیٰ کے دیدار کا شرف بھی حاصل کیا۔ جنت اور دوزخ کے مناظر بھی شب معراج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن میں دجال کا ذکر بھی ہے، لیکن ہم ایک چھوٹا سا وقفہ پہلے لیتے ہیں، اور اس کے بعد تاکہ آپ لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہو کر بیٹھیں، کیونکہ عموماً ہم اسرا کے واقعات بیان کرتے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں، لیکن جو دجال سے متعلق معاملات ہیں ان کا ذکر آج کے دور میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فتنہ اب قریب ہے اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر گھر میں جمعے کے روز جو ماشاء اللہ دینی گھرانے ہیں وہاں پہ سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، اور دجال سے محفوظ رہنے کی جو سب سے خوبصورت اور حسین سورہ ہے وہ سورہ کہف ہے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم ماشاء اللہ وہ پڑھا جائے تو نہ گھروں میں جادو ہوں گے، نہ یہ بندشیں جو آپ ٹیلی ویژن پر سنتے رہتے ہیں، فلاں بندش ہو گئی، فلاں بندش ہو گئی، یہ لکھ لیجئے، یہ پڑھ لیجئے۔ تو قرآن کریم جس نے پڑھا ہے، جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھر کو منور کرتا رہتا ہے، وہاں کبھی بندش نہیں ہوگی، اور سورہ کہف اس میں سے ایک سورہ ہے۔ تو آپ ذہنی طور پر بھی تیار رہیں گے، مجھے بھی کچھ واقعات سنانے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو واقعات ہیں، جو رودات ہیں، جو تفصیل ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ الاسراء والمعراج خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے، اور ایک ایسا فتنہ بھی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا جس کی بابت ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی شکل میں ایک ایسے فتنے کا ظہور ہوگا جو اس سے قبل چشم فلک نے دیکھا ہوگا، نہ ہی زمین نے ایک ایسے فتنے کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ یہ فتنہ ہے دجال، اور دور حاضر میں ہم جس تہذیب میں سانس لے رہے ہیں یہ دجالی تہذیب ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج میں دجال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، اور آج اس بات کو بتلانے کا بنیادی مقصد اور تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو قیامت سے قبل نمودار ہونے والے اس بدترین فتنے سے آگاہ کیا جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچانے کے لیے ہر پیغمبر نے اپنے امتیوں کو اس سے آگاہ کیا اور دجال اور اس کے فتنے کی علامات کا ذکر کیا۔